اگلا مرحلہ سوالات و جوابات کی نشست پر مشتمل ہوتا ہے۔ آپ احباب ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبرز کے ذریعے۔ اس کے علاوہ آپ سوشل میڈیا پر بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ آج کے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ قاری صاحب کون سے آج کے سوالات موصول ہوئے؟ آج کا پہلا سوال ایک بہن گجرانوالہ سے پوچھتی ہیں کہ اگر زندگی میں مشکلات سے لڑتے ہوئے کوئی مایوسی کا شکار ہو جائے تو کیا نجومیوں کے پاس جانا چاہیے، یا کسی دست شناس کو ہاتھ دکھانے کے بارے میں ہمارا دین اسلام کیا کہتا ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ زندگی میں مشکلات سے لڑتے ہوئے کوئی مایوسی کا شکار ہو جائے، مایوسی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ تو مایوسی گناہ ہے جی، اس سے بچیں۔ رہی بات یہ کہ اگر مایوس ہو کے تو کوئی نجومیوں کے پاس چلا گیا، اس کو مؤثر حقیقی اگر جانا تو یہ کفر کی حد تک انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ حقیقی مالک، حقیقی خالق، حقیقی رازق ہر لحاظ سے اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ جس نے پیدا کیا ہے وہ حالات کو بھی بہتر فرمائے گا۔ آپ نے گھر کے اندر کوئی پرندے رکھے ہوں تو آپ ان کے دانے کا، ان کے پانی کا اور دیگر ضروریات کا خیال رکھتے ہیں یا نہیں؟ لازمی طور پہ رکھتے ہوں گے۔ آپ نے گھر میں کوئی بھی جانور رکھا ہو، آپ اس کو نہیں بھولتے، تو اللہ رب العالمین اپنے بندے کو کیسے بھول سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ محال ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے غافل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، اور اگر ایسی صورتحال میں نجومیوں کے پاس گئے تو یہ گناہ کے زمرے میں آئے گا۔ میں آپ کے سامنے ایک روایت بیان کرتا ہوں جس کو امام مسلم نے ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ اس نے فرمایا ہے کہ میں اپنے بندوں کو جب کوئی نعمت دیتا ہوں تو ان میں سے ایک گروہ اس کی ناشکری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ نعمت مجھے فلاں ستارے یا ستاروں سے ملی ہے۔ تو یہ نجومیوں کے پاس جانا اور اس چیز کا اقرار کر لینا کہ یہ نعمت مجھے ستاروں کی وجہ سے ملی ہے، یہ گناہ کے زمرے میں آئے گا۔ توبہ و استغفار کرنا لازم ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی نجومی نے یا کسی بھی بندے نے کچھ شواہد کی بنا پر آپ کو بتا دیا کہ یہ معاملہ ہو سکتا ہے، تو آپ اس پر اتنا تو گمان رکھ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو، لیکن ہو سکتا ہے اس کے خلاف بھی ہو جائے۔ جس طرح ظاہری صورتحال کے پیش نظر بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ کل بارش ہوگی، لیکن اگلے دن ہو سکتا ہے بارش نہ ہو، تو اس سے پتہ چلا کہ کسی بھی چیز کو مؤثر حقیقی نہیں جانا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کریں اور ان دست شناس لوگوں کے پاس جانے سے پرہیز کریں۔ اس طرح توکل خراب ہوتا ہے بندے کا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کریں گے تو یقیناً ایک دن کامیابی ضرور ملے گی۔ یاد رکھیں کہ بعض دفعہ آزمائش کے طور پر بندے کے اوپر کچھ مصیبتیں نازل کی جاتی ہیں کہ بندہ میرے قریب ہو جائے، اور اگر بندہ جناب اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے تو وہی مصائب اس کے لیے عذاب بن جاتے ہیں۔ تکلیفیں مصیبتیں ہر انسان پر آتی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے اور کون سی تکلیف عذاب ہے؟ یہ اکثر سوال کیا جاتا ہے۔ جو تکلیف، جو پریشانی، جو مصیبت، جو دکھ اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی، اور جو تکلیف، دکھ، پریشانی، مصیبت اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب بنے، سمجھ لیں کہ وہ عذاب ہے۔ ان دونوں صورتوں کے اندر کرنا کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں گے۔ یقیناً جب گناہ معاف ہو جائیں گے تو پھر ایسا وقت آئے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، کہ بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہاں بعد کا لفظ نہیں ہے جناب، یہاں ہے بالکل ساتھ ہی۔ جیسے ہی تنگی ختم ہوگی ساتھ ہی آسانی شروع ہو جائے گی۔ تو دنیا کے اندر تمام نعمتیں نہیں ملتی جناب۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے اوپر دو چیزیں جمع نہیں فرماتا، دو خوف بھی جمع نہیں فرماتا، دو امن بھی جمع نہیں فرماتا۔ اگر کسی بندے نے دنیا کے اندر مشکلات کو برداشت کیا تو آخرت میں اس کے لیے آسانی ہوگی، اور یقیناً دنیا کے اندر بھی آسانی ہوگی۔ آپ صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھیں، ایک وقت تھا کھانے کے لیے ایک کھجور ہے، سب صحابہ، اتنے کثیر صحابہ ہیں،
ان کے پاس کھانے کے لیے صرف ایک کھجور ہوتی تھی، لیکن انہوں نے ایک ایک تنکا چوس کر گزارا کیا۔ پھر وہ وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائیں کہ کئی جناب ملک جو ہیں وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے زیر حکومت آئے، اور پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے، ایسے کاموں سے پرہیز کریں جناب۔ دست شناس لوگوں کے پاس جانے سے ان پر یقین کر لینا یہ بندے کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر ایسی صورتحال نہ بھی ہو تب بھی یہ کبیرہ گناہ کے زمرے میں آئے گا، اس سے بہرحال اجتناب ضروری ہے۔ سننے میں آیا کہ نجومی کو ہاتھ دکھانے سے کچھ دن تک نماز بھی قبول نہیں ہوتی، کیا ایسا ہی ہے؟ اگر اس کا یقین کر لیا، اس کی تصدیق کر دی، جادو کے بارے میں اور نجومی کے بارے میں اگر کسی بندے نے تصدیق کر دی اس کی کہ اس نے بالکل سچ کہا ہے جی، اس کے اندر کوئی شبہ نہیں، تو ایسی صورتحال کے اندر چونکہ ایک کبیرہ گناہ کا یہ بندہ مرتکب ہو جائے گا۔ اس کی وجہ سے ایک روایت ملتی ہے کہ اس کی اتنے دنوں کی نماز دعا قبول نہیں، نمازیں نہیں بلکہ اتنے دنوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس لیے چونکہ حرام ہے نا یہ، تو اس سے اجتناب ضروری ہے۔ ملتان سے 7ویں جماعت کے طالب علم نعمان ظفر پوچھتے ہیں کہ کیا جنت میں انٹرنیٹ ہوگا؟ ماشاءاللہ، آج کل کے نوجوان جو ہیں ان کے سوالات کے اوپر یہ میں طنزیہ نہیں ہنس رہا، یہ میں صرف اس وجہ سے ہنس رہا ہوں کہ جناب ہمارے ذہنوں میں دیکھو کیسے کیسے سوالات آتے ہیں۔ اچھی بات ہے، سوالات کرنے چاہیے، میں اس پر کوئی بھی آپ کو جناب جو بھی طالب علم ہے، اللہ تعالیٰ بحیثیت مسلمان ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ انٹرنیٹ سے مراد کیا ہے؟ کیا آپ کا مقصد یہ ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے جنت میں رابطہ ہوگا؟ تو یہ پھر ایک علیحدہ سے موضوع بنے گا۔ اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ جناب اس سے مراد کہ کیا ہر خواہش جنت میں پوری ہوگی، تو یہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہوگا۔ بہرحال جہاں تک بات یہ ہے کہ رابطہ کرنے کی، جنت میں رابطے کیسے ہوں گے، یہ تو وہاں پہ جا کے ہم بتا سکیں گے۔ اللہ کرے ہم سارے جنت میں اکٹھے ہوں، جنتی جب جنت میں جائیں گے تو خوش ہو جائیں گے، دنیا کی تمام تکالیف کو بھول جائیں گے۔ بہرحال جہاں تک بات یہ ہے کہ جنت کے اندر کوئی بھی فحش کام نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس سے مراد فحش حوالے سے اس کو لے رہے ہیں تو جنت کے اندر کوئی بھی فحش کام نہیں ہوگا، فحش کام کہہ لیں اس کو، فحش کام نہیں ہوگا۔ اور اگر اس سے مراد آپ لے رہے ہیں کہ جی رابطہ، تو رابطہ وہاں پر ایسے ہوگا، روایتوں میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو بندہ جس سے ملنے کے بارے میں خواہش مند ہوگا نا، اگلے ہی لمحے اس کو اپنے پاس پائے گا یا خود اس کے پاس پہنچ جائے گا، تو انٹرنیٹ کی وہاں پر ضرورت نہیں ہوگی۔ تاہم ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، کیا جنت میں کھیتی باڑی ہوگی؟ اب یہ سوال بڑا ایک عجیب سا تھا ہمارے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید ان صحابی کو نا کوئی کھیتی باڑی سے، ڈیرہ وغیرہ بنانے سے کوئی بہت زیادہ کوئی محبت ہوگی، کوئی بہت زیادہ اس جانب رجحان ہوگا۔ بعض لوگوں کے دل میں ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ ہماری کوئی زمین جائیداد نہیں ہے، تو جنت میں کیا ہر خواہش پوری ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی، لیکن وہ خواہش جنتی کوئی ایسی خواہش ہی نہیں کرے گا کہ جو فحش ہو، یا کوئی بھی ایسی چیز اللہ تعالیٰ سے وہ